جو قرن اول ہے، قرن اول سے مراد 100 سال نہیں ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ 300 سال نہیں بنتے ہیں، اس سے کم ہیں، وہ لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں، مجھے یاد نہیں ہے۔ 270 سال تمہارے شیخ کہہ رہے ہیں کہ وہ 270 برس بنتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر یہ بنو عباس کا دور آ جاتا ہے۔ اللہ چاہتے تو ایسی فضائی نہ بنتی، لیکن امتحان ہے نا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرن اول میں آپس میں توڑ پھوڑ بھی ہوئی ہے، لیکن رنگ دعوت ہی کا غالب ہے۔ یہ جو عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ الجزائر کا، مغرب کا سمندر جا کر گھوڑے ڈال دیے اور پھر وہاں سے واپس ہوئے اور بسکرہ میں شہید ہوئے، یہ یزید کا زمانہ ہے۔ اس وقت یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یزید اس وقت حکمران تھا، وہ فاسق ہے اور اس کے دور حکومت میں اسلامی تاریخ کا سب سے مظلومانہ واقعہ پیش آیا ہے، لیکن باہر کی فضا میں دعوت چل رہی ہے اور ایک اجتماعی سوچ دعوت ہی کی ہے۔ آپس کی لڑائیاں اللہ کی حکمت بالغہ تھیں، انہیں روکا نہیں جا سکتا تھا۔ کل میں نے تمہیں جمل کا بتایا کہ صفین کی جنگ ہوئی، اس میں 70,000 آدمی، ان دونوں جنگوں میں 70,000 آدمی شہید ہوئے، 55,000 صفین میں اور 15,000 جمل میں، دونوں ملا کر 70۔ اور بعضے میں آتا ہے کہ صرف صفین میں طرفین سے 70,000 لوگ شہید ہوئے، 35,000 حضرت علی کی طرف سے اور 45,000 حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے شہید ہوئے۔ اور پھر بہرحال تقدیر کے فیصلے ہیں، بڑے بڑے نامور، بڑے بڑے نامور۔ عمار بن یاسر اسی میں شہید ہوئے، عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت معاویہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، حضرت عمر کے بیٹے۔ عمار بن یاسر اللہ کے حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ ذوالقلاء الحمیری رضی اللہ عنہ، یہ ایک آدمی 1000 پہ بھاری تھے، 1000۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ ہاشم المرقال رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، یہ بھی 1000 پہ بھاری تھے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ابنی ھذا سید سیصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ ان قریب میری امت کے 2 بڑے طبقات میں آپس میں صلح کرائے۔ حسن رضی اللہ عنہ بہت جہاں دیدہ، بڑے صاحب فراست، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ عراق میں وفا نہیں، بے وفا لوگ، غدار لوگ، وعدے سے پھر جانے والے لوگ، تو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ انہوں نے میرے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی، میرے ساتھ کیا وفا کرے۔ تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، ادھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ادھر حضرت حسن کا، 80,000 حضرت حسن کے ساتھ تھے اور 60,000 حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ تو اس موقع پر حضرت معاویہ نے بھی کہا، ہائے اگر یہ آپس میں پھر لڑ گئے تو مسلمانوں کی حدود کی حفاظت کون کرے گا؟ من للثغور۔ تو اللہ کی تکوینی حکمتیں تھیں، طرفین میں کوئی بھی لڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ہوا، یہ سب کچھ ہوا، اللہ کی قدرت سے ہوا۔ اس میں بھی ہزاروں سبق ہیں، حکمتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ جنت میں خیمے لگے ہوئے، بڑا خوبصورت، تو وہ پوچھتا ہے یہ کن کے خیمے ہیں؟
تو فرشتہ کہتا وہ ذوالکلا حمیری اور ان کے ساتھیوں کے جو جنگ صفین میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف شہید ہوئے ان کے. تو وہ پوچھتا ہے تو علی کے ساتھی کدھر ہیں؟ کہ ان کا مقام بہت بلند ہے، وہ اوپر کے درجات اوپر کے درجات. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ وہ حرم میں ہیں اور حرم بیت اللہ کے اندر سے آواز آتی ہے علی بن ابی طالب کو اندر بلایا جائے، اور معاویہ بن ابی سفیان کو اندر بلایا جائے. تو دونوں حضرات اندر گئے تو حضرت علی باہر نکلے تو کہا قضا لی ربی ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم اللہ نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا کہ میں حق پر ہوں. تو ویسے سارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی حق پر ہوں. اس کے پیچھے پیچھے حضرت معاویہ نکلے، وہ کہہ رہے تھے وغفر لی ربی ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میرے رب نے میری بخشش فرما دی. تو اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. ہم ان کے بارے میں سکوت اور سب رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے. تمام صحابہ کے بارے میں ایک آیت قول فیصل ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. میرا وعدہ ہے میرے نبی کہ تیرے تمام صحابہ کے لیے حسنہ ہو گئی، تیرے تمام صحابہ کے لیے حسنہ. ٹھیک ہے، اب ایک آیت اور جوڑو تو حسنہ کا مطلب سامنے آ جائے. ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا يومكم الذي كنتم توعدون. یہ حسنہ کی تفسیر خود قرآن میں آ گئی کہ جن کے لیے تیرا رب حسنہ کا فیصلہ کر چکا ہے وہ جہنم سے بڑی دور ہوں گے، اتنی دور ہوں گے کہ جہنم کی آواز ہی نہیں سن سکے، اس کا سانس ہی نہیں سن سکے، اس کی آہٹ ہی نہیں سن سکے، اور اپنی نعمتوں میں مزے میں ہوں گے ہمیشہ کے لیے. اور اس دن کا خوفناک عالم انہیں خوف اور غم میں مبتلا نہیں ہونے دے گا، بلکہ وہ اپنے مزے میں ہوں گے، وہ فرشتے ان کا استقبال کریں گے. تو یہ تمام صحابہ 4 حصوں میں تقسیم. پہلی صف مہاجرین، دوسری صف انصار، تیسری صف صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے والے، چوتھی صف صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک ایمان لانے والے. یہ 4 صفیں، اور یہ چاروں کے درجات مختلف ہیں، اور قرآن نے 2 بنائی ہیں، دو بنائی ہیں. لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. تو بعض لوگ فتح سے مراد حدیبیہ لیتے ہیں اور بعض حضرات فتح مکہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے محبوب فتح پر ایمان لانے والے اور اس سے پہلے ایمان لانے والے برابر نہیں ہو سکتے. تو چونکہ صلح حدیبیہ کو بھی انا فتحنا لک فتحا مبینا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیبیہ سے پہلے ہیں اور حدیبیہ کے بعد، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ پر ایمان لانے والوں سے لے کر آخر تک. تو یہ تقسیم تو اللہ نے بھی کی ہے کہ سب کے مقامات برابر نہیں ہیں. اور خلافت 30 سال چلنی تھی، اس کے بعد نہیں چلنی تھی. الخلافت بعدی 30 سنت، خلافت میرے بعد 30 سال. تو پھر کیا ہوگا؟ ثم یکون ملکا ورحمہ، پھر بادشاہت ہوگی رحمت والی. پھر کیا ہوگا؟ ثم یکون ملکا عضوضا، پھر ہوگا ایک دوسرے کو کاٹ کھانے والا ملک اور قتل و غارت و سفک دماء اور ظلم و ستم والا ملک ہو. حضرت حسن نے جس دن
جب یہ دو لشکر آمنے سامنے ہوئے تو حضرت حسن نے کہا میں نہیں لڑتا، میں صلح کرتا. تو حضرت حسین نے خود آ کر حضرت حسن پہ وہ چڑھائی کی کہ ان کو تارے دکھا دی. انہوں نے کہا بھائی انہوں نے تیرے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی، تیرے بھائی کے ساتھ کہاں سے وفا کریں گے، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. اور اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہو رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا دو فریق میں صلح کرائے گا. اور لوگوں نے کہا مسود المسلمین، مسلمانوں کے چہرے سیاہ کرنے والا. تو انہوں نے کہا انا مبید المسلمین، میں مسلمانوں کے چہرے سفید کرنے والا، کہ میں نے تلواروں کو نیام میں ڈال دیا، آپس میں ٹکرانے کی بجائے دشمن کے آگے کر دیا. خلافت ختم ہو گئی 30 سال. اب بادشاہت آنی ہے. بادشاہت کسی بھی بڑے سے بڑے صحابی کو یہاں بٹھایا جاتا تو بادشاہت چلنی تھی. خلافت علی منہاج النبوہ نہیں چلنی تھی. اس کے 30 سال پورے ہو چکے تھے. تو اب بادشاہ ہونا کسی بھی بڑے درجے کے صحابی کی شان کے خلاف تھا. اس کے لیے چوتھی صف کا آدمی ہونا ضروری ہے. اور چوتھی صف میں معاویہ بن ابی سفیان سے بہتر ایک بھی نہیں. حکومت کے لیے بادشاہت بڑے پہلی صف کے صحابہ کو زیبا نہیں، دوسری صف کے صحابہ کو زیبا نہیں، تیسری صف کے صحابہ کے لیے بادشاہ کا نام آنا نامناسب ہے. اب ملک کا جو لفظ آنا چاہیے وہ چوتھی صف کے لوگوں پر آنا چاہیے جو فتح مکہ پر ایمان لائے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ پر ایمان لانے والوں میں ہیں. اگرچہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے لائے تھے لیکن چھپایا ہوا تھا، لیکن اسی اسلام کو معتبر مانا جاتا ہے جس پر اس کا اظہار ہوتا ہے. اظہار ہوتا ہے تو اظہار فتح مکہ پر تھا. یہ فتح مکہ پر ایمان لائے ہیں اور یہ بنو امیہ میں سے ہیں جو کہ بنو ہاشم کے بعد دوسرے نمبر کا وجاہت والا خاندان ہے. پہلا نمبر عرب میں تمام قبائل انسانیت میں بنو ہاشم کا ہے. ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب ثم تخیر العرب فاختار مضر ثم تخیر مضر فاختار قریش ثم تخیر قریش فاختار ہاشم ثم تخیر ہاشم فاختار. تو بنو ہاشم سب سے اعلیٰ درجے کا خاندان تھا. بنو ہاشم کے بعد سب سے عالی مرتبہ خاندان بنو امیہ تھا. بنو امیہ کے بعد بنو مخزوم تھے. بنو مخزوم تو مرتبے میں بنو امیہ کی ٹکر کا آدمی کوئی نہیں. بنو ہاشم کے لیے حکومت کا فیصلہ کوئی نہیں. جب حضرت حسن کا انتقال ہونے لگا تو انہیں حضرت حسین کو فرمایا بھائی میں ایک بات سمجھ چکا ہوں، اللہ نے ہمیں نبوت دی ہے، اب حکومت کبھی نہیں دے گا. ہمارے خاندان میں حکومت نہیں آ سکتی. میرے بعد عراق والے تمہیں ورغلائیں گے کہ آؤ ہم تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. یاد رکھنا انہوں نے تیرے باپ سے غداری کی، تیرے بھائی سے غداری کی، تجھ سے بھی غداری کر. بنو ہاشم کے 4 آدمی، 4 نہیں 3، حضرت علی، حضرت حسن اور امین الرشید، 3 آدمی خلفاء بنے ہیں صرف اسلامی تاریخ. بنو عباس بھی بنو ہاشم ہیں اور اس میں 35 خلفاء اوپر نیچے انہوں نے حکومت کی ہے، کبھی برائے نام کبھی حقیقت کے ساتھ. ان 35 میں ایک خلیفہ ایسا نہیں جس کی ماں بھی ہاشمی ہو. باپ تو ہاشمی ہے، یہ سارے ابو جعفر کی اولاد ہیں. ابو جعفر 2 واسطوں سے حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ پڑپوتا ہے. ابو جعفر منصور سب حضرت عباس کی اولاد ہیں، بنو ہاشم ہیں. لیکن ان 35 میں صرف ایک شخص ہے، امین بن ہارون بن مہدی بن ابو جعفر بن علی بن عبداللہ بن عباس. اس کی ماں بھی ہاشمی ہے، اس کا باپ بھی ہاشمی ہے. اس کی ماں زبیدہ ہے،
جو بنو ہاشم میں سے ہے، پھر اس کا باپ ہارون ہے جو بنو ہاشم میں سے ہے۔ اس کے علاوہ جتنے خلفاء ہیں یا باندیوں کی اولاد ہیں یا اور قبائل عرب کی وہ اولاد ہے۔ اور اوپر تک خود عبداللہ بن عباس، ان کی ماں ہاشمی نہیں ہے، ان کی ماں ہاشمی نہیں ہے، ام فضل الہلالیہ تو بنو ہلال میں سے ہے، بنو ہاشم میں سے نہیں ہے۔ ہاشمی النسل طرفین، نجیب الطرفین جن کو کہا جاتا ہے، یا علی یا حسن یا امین، اور ان تینوں کی حکومت اللہ نے نہیں چلنے تھی۔ کل تمہیں بتایا تھا علی رضی اللہ عنہ داڑھی پکڑ کے کہتے تو کب رنگین ہو، متا تو خزب حاضر۔ حضرت حسن نے 6 مہینے کے بعد خود ہی چھوڑ دی، اور امین کو اس کے بھائی مامون نے قتل کروا دیا۔ 2 سال حکومت کی اور ختم۔ اور مامون الرشید باندی کا بیٹا تھا۔ تو بنو ہاشم کو حکومت نہیں ملنی تھی، کوئی حکمت ہے اللہ کی، جب نبوت دے دی تو نبوت کی شان کے خلاف ہے کہ نبیوں کی اولاد ظلم و ستم کرے اور تباہی بربادی کے نقشوں میں جائے، اور بادشاہت کے یہ لازمی خاصے ہیں۔ لہذا خالص ہاشمیوں کو الگ رکھو، خالص ہاشمیوں کے پاس دنیا شاید ہی کبھی